بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فضيلة أستاذنا الشيخ محمد أسجد القاسمي الندوي حفظكم الله ورعاكم ومتع بعلومكم وبركاتكم آمين يا رب العالمين. حدثكم الشيوخ الكبار فضيلة الشيخ أحمد خان والشيخ عبد الحق والعلامة السيد أبو الحسني الندوي رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام حسين أحمد عن شيخ الهند محمود رحمه الله تعالى عن الشيخين محمد قاسم النانوتي والعلامة رشيد أحمد الكربوهي عن الشيخ عبد الغني المجددي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن الإمام ولي الله الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم البردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم البردي قال قرأت على الشيخ أحمد قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس قال أخبرنا الشيخ محمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ بن المبارك عن الشيخ عبد الأول الهرمي عن الشيخ عبد الرحمن الداودي عن الشيخ عبد الله السرخسي عن الشيخ محمد الفرمري عن الإمام الجليل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة اليماني البخاري الجعفي رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالروحية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى
الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، مهمانان عظام، حاضرین مجلس، طلبہ عزیز اور خصوصیت کے ساتھ دور حدیث کی تکمیل کی سعادت حاصل کرنے والے عزیز فضلاء،
آج کی یہ مجلس صحیح البخاری کی تکمیل کی اور فضلائے کرام کے سروں پر دستار فضیلت سجائے جانے کی خوبصورت اور بابرکت نورانی اور مقدس مجلس ہے۔ اللہ رب العزت اس اجتماع کو جو حدیث نبوی علی صاحبہ الف الف تحیت و سلام کے نام اور نسبت پر ہے، بے حد حسن قبول عطا فرمائے۔ عزیز طالب علم نے ابھی آپ کے سامنے صحیح البخاری کے آخری باب اور آخری حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور بالکل آغاز میں ناموں کا ایک طویل سلسلہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ ناموں کا یہ سلسلہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، طالب علم نے اپنی طرف سے وہ سلسلہ پڑھا ہے، اور در حقیقت یہ سلسلہ اس امت کا امتیاز ہے۔ آج سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث مبارک کو بیان کرنے والے، منتقل کرنے والے، سلسلہ بسلسلہ، عہد بعہد، زمانہ بزمانہ جتنے مشائخ عظام محدثین کبار گزرے ہیں، ایک سنہری زنجیر ہے علم اور فضل کے اس مقدس قافلے کی۔ اس کا تذکرہ آج کی اس مجلس میں کیا گیا، اور واقعہ یہ ہے کہ سند کا یہ سلسلہ اس امت کا، امت محمدیہ کا امتیاز ہے، اور اسی لیے یہ قول ائمہ دین کی طرف منسوب ہے، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند کا یہ سلسلہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا جب اپنے پیشوا یا مقتدی کی بات نقل کرتا ہے تو اسے پورا اطمینان و اعتماد نہیں ہوتا کہ جو میں نقل کر رہا ہوں وہ 100% مستند ہے یا نہیں، لیکن یہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو، امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے کہ جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو ہمیں 100% اطمینان، 100% اعتماد، 100% انشراح ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ سچی اور حقیقت کے مطابق بات ہے، اس کی نسبت آقا کریم علیہ السلام کی طرف درست ہے۔ ہم سے لے کر آقا تک جتنے سلسلے اور واسطے ہیں وہ سب مستند ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں، ان کے بارے میں جھوٹ کا، غلط بیانی کا کوئی امکان اور شائبہ نہیں ہوتا۔ یہ سند کا سلسلہ اس امت کا ایسا امتیاز ہے کہ دنیا کی دوسری تمام امتیں اس امتیاز سے محروم ہیں۔ میں نے خطبے میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی سند سے منقول
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارک پڑھی جس کو حدیث رحمت کہا جاتا ہے. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث رحمت ہے، یہ حدیث مسلسل بالاولیہ ہے. ہر دور میں، ہر شیخ میں، ہر مروی عنہ نے، ہر محدث و استاد نے اپنے شاگردوں اور راویوں اور مستفیدین کے سامنے سب سے پہلے یہی حدیث سنانے اور پڑھانے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا. اور ہم سے لے کر سیدنا حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تک یہ تسلسل باقی ہے، منضبط ہے تبلیغ کے لیے اور اپنے سلف کے منہج کی نقل اور ان کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے کے لیے اور اس حکم پر عمل کے جذبے سے جس میں فرمایا گیا فَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ. اس لیے انہی کے اسوے کی تقلید اور اقتداء کے لیے میں نے آج کے اس درس کا آغاز حدیث مسلسل بالاولیہ سے کیا ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک حدیث پاک کی برکت سے ہم سب کو، پورے مجمع کو، پوری امت مسلمہ کو اپنی خاص و خاص رحمتوں اور عنایتوں سے سرفراز، فیضیاب اور شادکام فرمائے. صحیح البخاری کا یہ آخری درس ہے اور ظاہر ہے کہ اجلاس عام کا یہ موقع اس کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے وقت کی تنگی کے وجہ سے مناسب اور موزوں موقع نہیں رہا. ابھی آپ کو مہمان خصوصی کے خطاب سے بھی مستفید ہونا ہے اور پھر وقت مقرر پر تاخیر کے بغیر کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی اور اس فرض کی ادائیگی بھی انجام پائے. اس لیے میں بہت مختصر سے وقت میں جو ضروری اور بنیادی بات ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو صحیح البخاری کے اس باب کا اور اس آخری کتاب کتاب التوحید کا اور اس آخری حدیث مبارک کا اور اس طرح کے اجلاسات کا بنیادی میسج اور پیغام ہے. مختصر الفاظ میں اسے منتقل کر دیا جائے. علمی تحقیقات و تدقیقات اور ایک ایک جز پر مفصل بحوث یہ در حقیقت درسگاہ کے امور ہیں جن کے اعادے کا یہ موقع نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک زندہ شاہکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے حبیب کی حدیث کی خدمت کا جو عظیم الشان کام لیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اور جب سے یہ کتاب منظر عام پر اس دنیا میں آئی ہے اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب ہونے کا شرف بھی ملا. اور اس کتاب کے مرتب امام بخاری رحمہ اللہ کو جنہوں نے لاکھوں احادیث کے مجموعوں کو چھان کر پھٹک کر چند ہزار احادیث پر مشتمل یہ مجموعہ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ کے نام سے مرتب فرمایا. 1150 صفحات پر مشتمل، ہزار احادیث پر مشتمل یہ مجموعہ اتنی عظیم خدمت ہے کہ دنیا علم میں حضرت امام بخاری کی اس خدمت عظیمہ و جلیلہ پر انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا اور یقیناً وہ اس لقب کے سب سے زیادہ موضوع تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز وحی الہی سے فرمایا اور اختتام توحید کے عقیدے کے استحکام کے مضمون پر کیا اور بالکل آخر میں یہ بات قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی اس آیت کے ٹکڑے کو عنوان بنا کر شروع کیا ہے. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، عقیدہ وزن اعمال کا تذکرہ جو آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے.
تمہیں موت آشنا ہونا ہے، تمہیں فنا کے گھاٹ اترنا ہے، تمہیں قبر میں سونا ہے، تمہیں آخرت کے عالم میں منتقل ہونا ہے، تمہیں حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ اعمال ناموں کو تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، مناقشہ کیا جائے گا، باس پرس کی جائے گی، پوچھ تاچھ کی جائے گی، داروگیر کی جائے گی، حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اللہ کا ابدی اور قطعی اور حتمی اور ناقابل ترمیم و تبدیل فیصلہ ظاہر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ ترازو ایک ہوگی لیکن وہ اتنی عظیم ہوگی کہ اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جمع کسے کا استعمال کیا گیا۔ اور یہ بھی علماء کرام کا قول ہے کہ ترازویں مختلف ہوں گی، اعمال کا وزن ہوگا، سانسوں کا وزن ہوگا، افراد کا وزن ہوگا، اعمال ناموں کا وزن ہوگا، رجسٹروں اور دفتروں کا وزن ہوگا، زبان سے نکلنے والے بولوں کا وزن ہوگا، ہر چیز اللہ کے دفتر میں ریکارڈ ہے، وزن ہوگا، اور پھر اللہ کا فیصلہ جو آخری ہوگا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، وہ فیصلہ صادر ہوگا۔ ایک طبقہ اسلام کی تاریخ کے ابتدائی دور میں معتزلہ کے نام سے گمراہ فرقے کی صورت میں پیدا ہوا تھا، تو وزن اعمال کے عقیدے کا منکر تھا۔ آج بھی اس طبقے کے بقایا دنیا کے نقشے پر مختلف ٹائٹلوں کے ساتھ موجود ہیں، جن کا بنیادی نظریہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے جو مسلمہ احکام و عقائد ان کی عقل کے خانے میں فٹ ہوتے ہیں انہیں تو وہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو عقائد و احکام ان کی عقل میں فٹ نہیں ہوتے، ان کی عقل کو قبول نہیں ہوتے، وہ اپنی ناقص عقل کو کامل سمجھ کر ان مسلمہ عقائد و احکام کے منکر ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقلیت پرستوں کے اسی طائفہ منحرفہ اور طبقہ ضالہ اور جماعت مضلہ کی تردید اور تعاقب کا فرض اشاروں میں اس بات کے ذریعے فرمایا ہے، اور عقیدہ وزن اعمال کو بڑی طاقت کے ساتھ ثابت کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسانوں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور انسانوں کے اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ اقوال زبان سے صادر ہوتے ہیں اور زبان ایک ہوتی ہے، اس لیے قول کا لفظ مفرد لایا گیا۔ اعمال اعضاء سے انجام پاتے ہیں اور اعضاء متعدد ہوتے ہیں، اس لیے اعمال جمع کا لفظ لایا گیا۔ حدیث پاک جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں اللہ کی یاد اور ذکر کے، اللہ کی تسبیح کے، اللہ کی تنزیہ کے، اللہ کی تنبیہ و تحمید کے، اللہ کی تکبیر کے، اللہ کی توحید کے۔ یہ دو کلمے ہیں جن کا پہلا وصف یہ ہے کہ مہربان رب کو بے انتہا محبوب ہے، دوسرا وصف یہ ہے کہ زبان پر ان کی ادائیگی بہت ہلکی آسان
اندر پیدا کرنے کی فکر کرنے والا ہو۔ علماء کرام نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ یہ جو کلمات ذکر ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کلمات میں اللہ رب العزت کے 4 مقامات الوہیت کو ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے سمندر کو کوزے میں سمیٹ کر رکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے مقامات الوہیت میں سب سے پہلا مقام ہے تسبیح و تنزیہ کا مقام، کہ ہم جس اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہو سکتی ہیں۔ پہلا مقام ہے مقام تسبیح، دوسرا مقام ہے مقام حمد، اللہ تعالیٰ ہر خوبیوں کی جامع ذات ہے، اور تیسرا مقام ہے مقام تکبیر، اللہ تعالیٰ مقام تعظیم، اللہ تعالیٰ تمام عظمتوں کا مالک ہے اور کبریائی صرف اسی کی ذات کے لیے زیبا ہے۔ اور چوتھا مقام جو ان تینوں مقامات کا لازمی نتیجہ ہے وہ ہے توحید، جو ذات تمام عیوب سے پاک ہو، جو ذات تمام کمالات کی جامع ہو، اور جو ذات ہر طرح کی عظمتوں اور کبریائی کی مالک ہو، وہ ذات یکتا ہی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی شریک و شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سورہ اخلاص میں اس مضمون کو اجاگر کیا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اس توحید کے مقام کو اجاگر کیا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کے ان کلمات پر مشتمل یہ حدیث پاک آخر میں ذکر کی، نقل کی، اور اس طرح یہ پیغام پوری امت کو دیا گیا کہ مسلمانوں آخرت کی فکر بیدار کرو، اپنی عملی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالو، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام اپنی زندگیوں میں پیدا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ذکر خاص طور پر یہ معنویت رکھتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کا تذکرہ بھی ہے اور صفت جمال کا تذکرہ بھی ہے، اور جلال اور جمال دونوں کے نتیجے میں محبت اور خوف کا اجتماعی ذہن تیار ہوتا ہے۔ تو در حقیقت خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی سینوں میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سینوں میں پیدا ہو، اسی فکر کو پیدا کرنا اس بات کا، اس حدیث کا، اس سبق کا، اس درس کا مقصود ہے۔ یہ وہ بنیادی ضروری نقطے تھے جن کی طرف میں نے بہت تیزی سے اشارات کیے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے صرف انہی باتوں پر اکتفا کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ میں آپ تمام صاحبان کی خدمت میں اس دستار بندی اور ختم بخاری کے اجلاس کی مناسبت سے ان فضلائے کرام کو سامنے رکھ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، یہ 53 طلبہ ہیں جو بخاری شریف کے درس میں شریک ہیں، اور اس کے علاوہ 20 مفتیان
دیا جا رہا ہے اور اس طرح ہم منتقل کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے لقطۂ جگر کو رخصت کر رہے ہیں دل پر پتھر رکھ کر، اس کیفیت کے ساتھ کہ دل بھی غمزدہ ہے اور آنکھیں بھی اشکبار ہیں اور قلب بھی اندوہناک ہے اور سینہ بھی زخمی ہے اور جگر بھی چھلنی ہے، اور ان کیفیات کے ساتھ یہ فرض مقدس فرض سمجھ کر ہم ان کو عملی زندگی کے لیے تیار کرتے ہوئے منتقل کر رہے ہیں، اور یہ عہد اللہ کے اس گھر میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ فضلا اپنے اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ زندگی کی آخری سانس تک دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ہم نے یہی سبق ان کو 7 سال اور 8 سال تک پڑھایا ہے کہ تم کہیں بھی جاؤ اور کہیں بھی رہو اور کسی بھی مشوروں سے جڑو، لیکن تمہیں دین کی خدمت کرنی ہے، ملک کی خدمت کرنی ہے، ملت کی خدمت کرنی ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، احکام حق کا کام کرنا ہے، ابطال باطل کا کام کرنا ہے، اصلاح امت کا کام کرنا ہے، امر بالمعروف کا کام کرنا ہے، نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، اشاعت دین کا کام کرنا ہے۔ تمہیں رخصتوں اور ہیروں کے راستے نہیں تلاش کرنے ہیں، تمہیں عظمتوں کی راہ کا راہی بننا ہے، تمہیں مجاہدوں کے لیے، مشقتیں برداشت کرنے کے لیے، قربانی پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس خون سے زیادہ قیمتی کوئی خون نہیں ہو سکتا جو اللہ کے دین کی خاطر بہ جائے، اس وقت سے زیادہ بیش قیمت کوئی وقت نہیں ہو سکتا جو اللہ کے دین کی خدمت میں صرف ہو جائے۔ ہماری توانائیاں دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائیں۔ آپ کا نسب کچھ ہو، آپ کا کام کچھ ہو، آپ کا تعارف اسلام سے ہے، ابھی اسلام یا ابھی سوا ہو، اذا افتخروا بقیس او تمیمی، دنیا دوسری نسبتوں پر فخر کرتی ہے، کرتی رہے۔ آپ کو اسلام کی نسبت پہ فخر کرنا ہے، آپ کو بخاری کی نسبت پہ فخر کرنا ہے، آپ کو قرآن کی نسبت پہ فخر کرنا ہے، آپ کو علم دین کی نسبت پر فخر کرنا ہے۔ ابھی جمعے کی نماز کے بعد جب آپ کے سروں پہ دستار رکھ دی جائے گی تو آپ اس حدیث کا مصداق بن جائیں گے جس میں آپ نے بار بار پڑھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبوت کے کام کی وراثت آپ کے کندھوں پر آئے گی۔ بہت عظیم منصب ہے، بہت عظیم ذمہ داری ہے، آپ کو الگ ہونا پڑے گا۔ زمانہ چیلنجوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے، خطرناک ترین زمانہ ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی ہر ممکن سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جب باہر کی دنیا میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے نقشے پر جتنی بھی غیر مسلم بستیاں واقع ہیں، جتنے بھی برادران وطن ہیں، وہ اسلام کے تعلق سے مغالطوں ہیں۔ اسلام کی جو تصویر ان کے سامنے ہے وہ دھندلی تصویر ہے، ایسی تصویر جس پر غلط فہمیوں کی تمیز دھند چھائی ہوئی ہے، نفرت کا ماحول ہے اسلام کے حوالے سے، نفرت کا ماحول ہے قرآن کے حوالے سے، نفرت کا ماحول ہے شریعت اسلام کے حوالے سے۔ آپ ایسی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ سچے دل سے غور کریں گے تو یہ حقیقت آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ آج دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کا جو ماحول ہے اس کے 2 ہی اسباب اور 2 ہی ریزنز ہیں۔ پہلا سبب ہے منفی پروپیگنڈا مہم، اسلام کے خلاف پورا پروپیگنڈا ہے، منفی پروپیگنڈا، اور دوسرا سبب ہے ہمارے معاملات اور اخلاق کا بگاڑ، ہمارے معاملات کا بگاڑ، ہمارے اخلاق کا بگاڑ غیروں کے دلوں میں اسلام کی ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو تصویر مست ہو چکی ہے، دھندلی ہے۔ ہمیں 2 محاذوں پہ کام کرنا پڑے گا، ایک طرف لگاتار مسلسل دعوتی اور مذاکراتی مہم چلانی پڑے گی، اور دوسری طرف اپنے آپ کو 100% شریعت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا، اپنے معاملات و اخلاق کی وہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنی ہوگی جو سچی تصویر ہے، شفاف تصویر ہے، نکھری تصویر
کام ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا، یہی عہد آپ سے لیا جا رہا ہے، اور میں اسی عہد پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی فضلاء کے لیے اور جملہ حاضرین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس جامعہ کو آباد و شاداب رکھے، اور یہ فیض جو یہاں 150 سال سے جاری ہے اسی طرح جاری رہے، چمن آباد رہے۔ ہم خدمت کر رہے ہیں اس چمن کی، اور خدمت کرنے والوں کی خدمت ناقص ضرور صحیح، لیکن ہم اللہ کے حضور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری ناقص خدمتوں کو کامل بنا کر قبول فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت اس مجلس کو، اس عمل کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم دائم رکھے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم